السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل ایجوکیٹرز انگلش گرامر کورس اور ہماری کلاس نمبر ہے جناب 37. اور اب سے کچھ 12 سے 13 منٹ قبل زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس ہوئے ہیں اور اس حوالے سے میں اسٹیٹس بھی لگا رہا تھا اپنا. پھر کچھ میرے پاس جو انفارمیشن آئی اس کے مطابق زلزلے کی شدت جو تھی وہ 5.4 تھی. اب اس کے حوالے سے میں آپ سے 2 سے 3 ٹرمز پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک برصغیر تذکرہ اس کا بھی آ گیا تو پھر ہم کر لیتے ہیں کہ زلزلہ جو ہے اس کو کتنے ورڈز کے ساتھ ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نارملی جو زلزلہ ہوتا ہے اس کو ہم ارتھ کوئک کے نام سے جانتے ہیں. ارتھ کوئک یعنی زلزلہ. بنیادی طور پر کوئک کا مطلب ہی زلزلہ ہوتا ہے. ارتھ کے ساتھ اس لیے اس کو لگا دیا جاتا ہے کیونکہ زمین کے اوپر ہونے والی جو ایک لرزش ہوتی ہے یا زمین کے اوپر آنے والی جو ایک تھر تھراہٹ ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، اس کو ہم ارتھ کوئک کہتے ہیں. اس کے علاوہ جولٹس کا لفظ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے اسٹیٹس پہ چونکہ لگایا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ جولٹ بھی جو ہے نا وہ ایک سڈن، یوں آپ کہہ سکتے ہیں، جو ایک جھٹکے ہوتے ہیں یا کویکس اور ٹریمرز بھی جھٹکوں کو کہتے ہیں. تو زلزلہ ایک دم آتا ہے اور اس کے جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک جھٹکے ہوتے ہیں زلزلے کے، وہ ردمک، نان ردمک، کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں. سو اس کو ہم جولٹ کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی کہ ارتھ جولٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ارتھ کوئک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹریمرز بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے جی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین. اپنے لیکچر کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں جی. اور چونکہ ہماری ٹرانسلیشن ایکسرسائزز سٹارٹ ہو چکی ہیں، ہم نے 36 نمبر لیکچر کے اندر اس سے پہلے ٹرانسلیشن پر کام کیا تھا، ایکسرسائز نمبر 1، اور اس سے پہلے میں نے اس میں 1 سے 2 غلطیوں کی طرف بھی نشاندہی کی. اب انشاءاللہ ہم ایکسرسائز نمبر 2 کی طرف جائیں گے. اس میں بھی آپ کے سامنے ٹوٹل 14 سنٹینسز ہیں، اور کچھ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے جو ورڈ میننگ ہے وہ بھی نیچے گیون ہے. اس میں بھی ظاہر ہے کچھ جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ظاہر ہے ٹرانسلیشنز کرنے کے ہمارے بنیادی طور پر 4 مقاصد ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے. نمبر 1 جو مقصد ہے وہ تو ظاہر ہے ٹرانسلیشن ہے، یعنی ٹرانسلیشن ٹیکنیکس، یعنی کہ بچوں کو ٹرانسلیشن ٹیکنیک سکھانا، چاہے اردو سے انگلش ہو یا انگلش سے اردو ہو. فی الحال اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ ٹرانسلیشن مینس ٹرانسلیشن. دوسرا ظاہر ہے ووکیبلری ہے، ووکیبلری کے اوپر کام کرنا، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیشنز کرتے ہیں تو اکثر ورڈز ہمیں کسی ایکسرسائز میں نہیں دیے ہوتے. اب جیسے یہاں امیدوار کا لفظ ہے تو یہاں امیدوار کے لیے کینڈیڈیٹ کا تو انہوں نے دیا ہوا ہے. اکثر بچوں کو اگر امیدوار کا لفظ نہیں آتا تو وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں چٹھیاں کا لفظ ہے تو یہاں پر اس کے بارے میں کوئی ایسا انگلش کا ورڈ نہیں ہے ایکویلنٹ. تو خیر ہو سکتا ہے کچھ کو آتا بھی ہو، لیکن بہت سے ورڈز ایسے ہوں گے جو نہیں دیے ہوتے. تو چلیں یہ ایک تو چیز ہوگی کہ ووکیبلری کو بھی ہم نے دیکھنا. تیسرے نمبر پر ہمارا جو اس پہ آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹینسز پریکٹس. جو اب تک ہم نے ٹینس جناب کیے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، پھر ان کی ٹائپس، پھر نیگیٹو، پازیٹیو، انٹروگیٹو جملے، اور اس کے اندر پھر ڈیفرنٹ رولز، ان سب چیزوں کو انشاءاللہ پریکٹیکلی ہم نے پرفارم کرنا ہے کہ جناب یہ ٹینسز جو ہیں کس طریقے سے ہم پریکٹیکلی پرفارم کر سکتے ہیں. اور جو چوتھی چیز ہم نے اچیو کرنی ہے ڈیفینیٹلی وہ کیا کرنی ہے، وہ ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ اے میننگ فل سینٹینس. یہ وہی چیز ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک میننگ فل سینٹینس کو کریٹ کر سکتے ہیں، کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو بسا اوقات کوئی ایسا جملہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو میننگ فل نہیں ہوتا، تو پھر ہم نے ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے انگلش میں بھی اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو میننگ فل سینٹینسز کا مطلب یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف میننگ فل سینٹینسز کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، انہی کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. میننگ فل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سینٹینس جس کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ آپ کو اگر اردو سے انگلش میں کر رہے ہیں تو آپ کو انگلش میں بھی وہ ایسا ہی فیل ہو جیسے آپ نے اردو میں پڑھا ہے، تو آپ کو دونوں میں کوئی فرق نہ نظر آئے. اور اسی طرح اگر انگلش سے اردو میں کر رہے ہیں تو اردو میں بھی اس کا جو ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے
جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بالکل ایسا ہو ورڈ ٹو ورڈ جس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو کہ جناب یہ اردو میں معنی اس کے کچھ اور سمجھ آ رہے تھے اور یہاں پر جو ہے نا جب اس کی ٹرانسلیشن کی ہے تو وہ کچھ اور ہو گیا. ٹرانسلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب ورڈ ٹو ورڈ آپ کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی چیز, جیسے کہ انگریزی زبان کی کوئی بھی چیز ہے, کوئی لفظ ہے اور اس کا اگر آپ نے ٹرانسلیشن اردو میں کرنا ہے, ٹرانسلیشن فرینچ میں کرنا ہے یا فرینچ کے کسی لفظ کا اردو میں کرنا ہے, تو یہ چیز ہے. چلیں اب ہم آتے ہیں جی, چونکہ انگلش اردو والا معاملہ چل رہا ہے. پہلا ہمارے پاس ایکسرسائز کا جو سنٹینس ہے وہ ہے ہمارے باغ میں بہت سے آم کے درخت تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایکسرسائزز ہے نا اس میں مکسڈ جملے ہوں گے, اس میں پاسٹ بھی ہو سکتے ہیں, پریزنٹ بھی ہو سکتے ہیں, فیوچر بھی ہو سکتے ہیں اکٹھے. سو یہ ایکسرسائزز کا مقصد ہی ایکسرسائزز ہیں کہ ہمیں ایکسرسائز کروائی جائے اور ہم ایکسرسائز کر کے جو ہے نا اس قسم کی اچیومنٹ کریں تاکہ ہماری جو ایک انگلش کی جو ووکیبلری ہے وہ بھی ہماری استعمال ہو, بہتر ہو, اور ساتھ میں ہماری ٹرانسلیشن ٹیکنیکس بھی امپروو کریں. تو پہلا ہے جی ہمارے پاس ہمارے باغ میں بہت سے آم کے درخت تھے. پہلے نمبر پہ تو یہ کنفرم ہو گیا, تھے سے کنفرم ہو گیا, یہ پاسٹ ہے. تو اب یہاں پر آ گیا جی ہمارے باغ میں. سو وی ہیڈ بہت سے, وی ہیڈ مینی مینگو ٹریز ان آور گارڈن. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کی کوشش کی ہے کہ اس جملے کو ایز از جو ہے نا ٹرانسلیٹ کریں کہ ہمارے باغ میں, یہاں پہ لفظ ہے جی ہمارے باغ میں, تو آور گارڈن ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بہت سے ہے تو پھر مینی ہوگا, مینگو ٹریز, آم کے درخت مینگو ٹریز. تو اس طریقے سے یہ جملہ آپ کا بن جائے گا, وی ہیڈ مینی مینگو ٹریز ان آور گارڈن. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں دیر ور مینی مینگو ٹریز ان آور گارڈن, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیر ور, یوں بھی کہہ سکتے ہیں دیر ور مینی مینگو ٹریز ان آور گارڈن, یہ بھی درست ہے. تو یہ تھا جی جملہ نمبر 1. اب دوسرے جملے کی طرف چلتے ہیں جی. دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے جی حال میں کتنے امیدوار تھے. اگین پاسٹ ہے یہ, حال میں کتنے امیدوار تھے. ہاؤ مینی کینڈیڈیٹس ور دیئر یا ور ان دا ہال, یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اور چونکہ کتنے, ظاہر ہے کہ یہ کوشچن ہے تو پھر یہاں پہ کوشچن مارک آئے گا. ہاؤ مینی کینڈیڈیٹس ور ان دا ہال, حال میں کتنے امیدوار تھے. اب آتے ہیں جی ہم تھرڈ کی طرف. تھرڈ سنٹینس ہے یہاں پر, دفتر میں چپراسی کیوں نہیں. اچھا جی, اب یہ چپڑاسی اور چپراسی کا جو لفظ ہے نا فی الحال اس کو میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہ اردو کی کلاس نہیں ہے. بہرحال ہم اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں چپراسی. تو دفتر میں چپراسی کیوں نہیں, پی این کے حوالے سے ہے ظاہر ہے. تو وائی دیر از نو پی این ان دا آفس. یہ بھی ظاہر ہے کہ کوشچن مارک ہے کیونکہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے. وائی دیر از نو پی این ان دا آفس. اچھا, دفتر کے حوالے سے بھی یہ معاملہ ہے کہ دفتر کا بھی جو لفظی ترجمہ ہے نا وہ آفس نہیں ہوتا, لیکن خیر اس پر بھی ہم پھر کبھی بات کریں گے کسی ووکیبلری کے اندر. بہرحال ابھی اس وقت جو مستعمل چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ دفتر کو ہم آفس ہی کہتے ہیں. کیا ڈاکیے کے تھیلے میں چٹھیاں نہ تھیں. چٹھیوں کے لیے لفظ جو مستعمل ہے, جو ان یوز ہے, وہ لگے گا لیٹرز. کیا ڈاکیے کے تھیلے میں چٹھیاں نہ تھیں. اب یہاں پہ دو طرح کے معاملات ہو گئے, بلکہ تین کہہ لیں. ایک تو یہ پاسٹ ٹینس ہے, دوسرا پاسٹ نیگیٹو ہے, اور اس کے بعد یہ انٹروگیٹو بھی ہے, یعنی کہ کیا نہ تھیں. سو یہ جملہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. کیا ڈاکیے کے تھیلے میں چٹھیاں نہ تھیں, یعنی کہ یہ پوچھا تو کوشچن ہی جا رہا ہے, لیکن یہ کسی سے اس طرح کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ وہ انکار کر رہا ہوگا کہ اس کے تھیلے میں چٹھیاں نہ تھیں, تو اس کو یہ کوئی دوسرا بندہ کوشچن کے یعنی کوشچن ایئر کے تناظر میں بات کر رہا ہے کہ جناب کیا اس کے تھیلے میں آپ نے لیٹر نہیں دیکھے یا چٹھیاں نہ تھیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا جی اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی. Were there no letters in the bag of postman یا in the postman's bag. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں in the postman's bag, آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. Were there no letters,
تو یہ क्वेश्चन بھی بن گیا آپ کا, انٹروگیٹو جملہ بھی بن گیا, اور نو لگانے سے ہمارا نیگیٹو بھی بن گیا. اب آگے چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف. کیا جگ میں تھوڑا سا دودھ ہے؟ یہ بھی ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہے اور پریزنٹ میں. کیا جگ میں تھوڑا سا دودھ ہے؟ اب یہ اس سے پچھلے لیکچر میں بھی میں آپ کو تھوڑے سے کا میں بتا چکا ہوں, اگر آپ کو یاد ہو. ٹوکری میں کچھ سیب ہے اور اس کے ساتھ میں نے فیو کا لفظ استعمال کیا تھا اور آپ کو میں نے فیو اور سم کا بتایا تھا. تو یہاں پر آپ فیو اور سم دونوں لگا سکتے ہیں, لیکن چونکہ دودھ کاؤنٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ یہاں سم لگا دیں. کیا جگ میں تھوڑا سا دودھ ہے؟ تو اس کا جو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی وہ یہ بنے گی, از دیئر سم ملک ان دا جگ, از دیئر سم ملک ان دا جگ. اس کے بعد چھٹے پہ جاتے ہیں جی, اور آج مطلع ابر آلود ہے. اچھا جی, ابر آلود اکثر پڑھا جاتا ہے, ویسے ابر آلود لفظ ہے یہ اصل میں. بہرحال آج مطلع ابر آلود ہے. اچھا جی, آلود کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کلاؤڈی ہونا, ٹھیک ہے, اور مطلع موسم کو بھی کہہ سکتے ہیں, آسمان کو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ویدر کو بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پر ابر آلود ہے تو یہاں پر ہے کلاؤڈی, ٹھیک ہے, اس کا پورا مطلب لکھ دیا گیا کلاؤڈی. تو آج اور ہے اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ میں. سو اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ یہ ہو جائے گی, اٹ از کلاؤڈی ٹوڈے. سمپل, آج مطلع ابر آلود ہے, اٹس کلاؤڈی ٹوڈے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ دا ویدر از کلاؤڈی ٹوڈے, ضروری نہیں ہے, یا دا اسکائی از فل آف کلاؤڈز بھی نہیں ہم کہیں گے, تھوڑا سا غیر مناسب جملہ ہو جائے گا. اٹس کلاؤڈی ٹوڈے سمپل. یا اگر آپ کہنا چاہیں کہ آج دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اٹس سنی ٹوڈے, آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو ٹرانسلیشن ٹیکنیک سکھانی ہے. تو اگر کہ اس طرح کا جملہ ہو کہ جی آج دھوپ نکلی ہوئی ہے, آج دھوپ والا موسم ہے, جو بھی, تو اٹس سنی ٹوڈے. تو بہرحال یہ کلاؤڈی والا تھا. اب ساتویں کی طرف چلتے ہیں جی. کیا باہر تیز ہوا چل رہی ہے؟ اب یہ پریزنٹ کنٹینیوز ہو گیا کیونکہ رہی ہے, رہا ہے. تو کیا باہر تیز ہوا چل رہی ہے؟ تو اب تیز ہوا کی انگلش ہوتی ہے بلوئنگ فاسٹ. سو از اٹ بلوئنگ فاسٹ آؤٹ سائڈ؟ کیا باہر تیز ہوا چل رہی ہے؟ از اٹ بلوئنگ فاسٹ آؤٹ سائڈ؟ اب دیکھیں یہاں ایئر کا کوئی تذکرہ نہیں, حالانکہ سینٹینس میں ایئر موجود ہے, لیکن جب ہم بلو کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, بلو, تو بلو خاص کر ہوا کے چلنے کو ہی کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. یہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آپ لوگ اب یقیناً سیکھ رہے ہیں ووکیبلری کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ایک ورب ہے, بلو, ہوا کا چلنے کو کہتے ہیں. تو جب آپ بلوئنگ کا لفظ لگا رہے ہیں تو اس سے یہ جو نتیجہ ہے یا معنی ہے وہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا کے چلنے کا ہے. از اٹ بلوئنگ فاسٹ آؤٹ سائڈ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا باہر تیز ہوا چل رہی ہے, یعنی آؤٹ سائڈ کا مطلب باہر, گھر سے باہر, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہوا کا چلنا ہی اس سے تعبیر ہے. اب آگے چلتے ہیں جناب اور اگلے جملے کی طرف. 8واں جملہ ہے کہ کل موسم بڑا سہانا تھا. اب یہ پاسٹ میں چلا گیا. اب سہانا کی یہاں پر دیکھ لیں ذرا کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا, ہے جی پلیزنٹ, ٹھیک ہے. تو کل موسم بڑا سہانا تھا, تو ویدر واز ظاہر ہے پلیزنٹ, اور کل گزرا ہوا ہے تو یسٹرڈے. ویدر واز پلیزنٹ یسٹرڈے. بہت آسان جملہ تھا یہ. اب 9th سینٹینس کی طرف چلتے ہیں جناب اپنے لیکچر کے. اچھا جی, پرچہ حل کرنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگیں گے. یہ فیوچر آ گیا جی, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہونے والا کام ہے. یہ میں کوئی فیوچر کی پریڈکشن بتا رہا ہوں کہ جناب میں نے یہ جو پیپر حل کرنا ہے اس کے مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے ظاہر ہے, اور میں 3 گھنٹے میں ہی حل کروں گا. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں 2.5 گھنٹے لگیں گے, واٹ ایور. اب اس کا ذرا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. ٹیک, اچھا ٹیک کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہاں لگے سے مراد کہیں آ گیا. چلیں بہرحال اب پرچہ حل کرنے میں, پرچہ سے مراد یہاں پر پیپر کہہ لیں آپ, ظاہر ہے ایزی ہے کیونکہ ایگزامینیشن ہے نا, تو ایگزامینیشن میں آپ پیپر دے رہے ہیں. تو پرچہ سے مراد یہ ہوگی حل. حل کرنے کے 2 مطلب ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. ایک حل ہوتا ہے کہ پیپر حل کرنا, جو ظاہر ہے ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے کرتے ہیں, اس کی انگلش ہوتی ہے سالو. ایک ہوتا ہے سوال حل کرنا, وہ بھی ہوتی ہے سالو. ایک ہوتا ہے کوئی محلول حل کرنا, جو ہم کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس میں کر رہے ہوتے ہیں, مختلف طرح کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو آپس میں مکس کرتے ہیں, حل کرتے ہیں, تو اس حل کرنے کو کہتے ہیں ڈیزالو کرنا.
تو اگر وہ چیز کچھ آ جائے نا کہ ہم نے فلاں چیز کو فلاں چیز میں حل کیا، حل کرنے کے بعد ایک نیا محلول بن گیا، تو وہ جو حل اور محلول ہے نا اس میں جو ورڈ آئے گا نا حل والا، اس پر آ جائے گا جناب ڈیزالو، DISSOLVE. یہ میں ویسے آپ کو وربلی بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں جو ہے پرچہ حل کرنے کا تذکرہ ہے تو یہ سالو ہوگا. اچھا جی، تو یہ چلیں اس پر بھی گفتگو ہوگی ہماری ووکیبلری کی. پرچہ حل کرنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگیں گے. اب تقریباً کا اس میں دیکھیں انہوں نے ورڈ نہیں دیا ہوا، تو تقریباً کے لیے اپروکسیمیٹلی کا لفظ ہوتا ہے. تو پرچہ حل کرنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگیں گے. It will take approximately 3 hours to solve the paper. It will take approximately 3 hours to solve the paper. پرچہ حل کرنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگیں گے. یہ ہو گیا جناب. اب آگے 10ویں نمبر پر ہمارا سنٹینس. 10واں سینٹینس ہمیں کیا کہہ رہا ہے جی؟ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چوگیں کھیت. ایک محاورہ آ گیا جی، اور کھیت کے ساتھ آ گیا 7ویں نمبر پر اٹ از یوزڈ ٹو کرائی اوور سپلٹ ملک. چلیں انہوں نے پورے کا پورا ہی حل کر دیا ادھر، سو اس کو مجھے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس یوز لیس ٹو کرائی اوور سپلٹ ملک. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا کھیت کے اوپر ساتھ دیا ہوا ہے تو شاید اس کی انگریزی لکھی ہوگی. ویسے میں پچھلے لیکچر میں کھیت کے بارے میں بتا چکا ہوں، آپ کو یقیناً یاد ہوگا. یہ کھیت میں کتنے مویشی تھے تو یہاں پر میں نے بتا دیا تھا کہ فیلڈ ہے کھیت کی انگلش. چلیں جی، یہاں پر کھیت کا مطلب جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے اور یہ پورا نیچے حل کیا ہوا ہے. سو ہم چلتے ہیں 11ویں کی طرف. یہ سفید جھوٹ ہے. اب 8ویں پہ آ جائیں، وائٹ لائے. سو یہ بھی تقریباً حل ہو چکا ہے. بس اس کو میں یہاں پر اس کی اتمام حجت کر دیتا ہوں. 10واں تو خیر سالو ہو گیا تھا. 11ویں پہ چلتے ہیں. تو 11ویں کا یہ ہے کہ جی اٹ از اے وائٹ لائی. یہ ایک سفید جھوٹ ہے، یا یہ سفید جھوٹ ہے. اگر اے نہیں لگانا تو اٹ از وائٹ لائی یوں بھی کہہ سکتے ہیں. چلتے ہیں جی اپنے 12ویں سنٹینس یا جملے کی طرف، اور وہ ہے وہ میرا ہی بھائی تھا جس نے انعام حاصل کیا. اب یہ پاسٹ میں آ گیا جی. انعام میں دیکھتے ہیں جی 9 ہے نمبر پرائز. ٹھیک ہے، وہ میرا ہی بھائی تھا جس نے انعام حاصل کیا تھا. اب یہ پاسٹ میں آ گیا ہے. اٹ واز مائی برادر. یہاں تک تو آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی کہ وہ میرا ہی بھائی تھا. تو یہ ایک ہم نے فریز تو بنا دیا. جس نے انعام حاصل کیا، ہو. اچھا، اب حاصل کیا، یہ ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہے، اس کو سمجھ لیں. جس نے انعام حاصل کیا، ایک ہوتا ہے جس نے انعام جیتا. تو اکثر لوگ یہاں پر جو ہے نا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یہ لگا دیتے ہیں ہو ون دا پرائز. دیکھیں، اور اکثر ٹیچر بھی کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اوور دا ایئرز میرا اس چیز میں ایکسپیرینس رہا ہے. اب یہاں ون نہیں آئے گا جی، بلکہ یہاں آئے گا ہو گاٹ دا پرائز، کیونکہ حاصل کیا لفظ ہے جناب، جیتنے کا لفظ نہیں ہے. تو آپ نے تھوڑا سا ان چیزوں پر ضرور دھیان دینا ہے. ہو گاٹ دا پرائز، تو یہاں پر گیٹ گاٹ مطلب آپ نے سیکنڈ فارم لگا دینی ہے گاٹ. چلیں جی اب چلتے ہیں 13ویں جملے کی طرف، which is the second last sentence of this exercise, and let's see کہ ہمارے پاس یہاں کیا موجود ہے. ہوائی اڈے پر کتنے ہوائی جہاز تھے؟ ہوائی اڈا obviously ایئرپورٹ ہے. کتنے ہوائی جہاز تھے؟ تو یہ پاسٹ ہے جی. ہاؤ مینی، کتنے کا مطلب کیا ہو گیا یہاں؟ ہاؤ مینی. ایئرپلینس، یہ ایئرپلینس اور ایروپلینس کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے یو کے اور یو ایس اے کی انگلش کا کمپیریزن میں بتا چکا ہوں. سو میں یہاں پر اگر ایئرپلینز یوز کر رہا ہوں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یو کے والی یوز کروں یا یو ایس اے والی. اب میں ریپیٹ نہیں کروں گا یہاں پہ، آپ نے خود ذرا جا کر ایک دفعہ پھر لیکچر ریوائز کر لینا ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر ایروپلین لگاؤں گا تو کس انگلش کو میں ریپرزینٹ کروں، ایئرپلین لگا رہا ہوں تو کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. بہرحال دونوں ٹھیک ہے. ہاؤ مینی ایروپلینز ور. اب آگے آتے ہیں جملے کی طرف. ہوائی اڈے پر کتنے ہوائی جہاز تھے؟ اب یہ پاسٹ ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ہاؤ مینی ایئرپلینز ور ایٹ دا ایئرپورٹ، اور آگے کوشچن مارک کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہے. آگے چلتے ہیں جی. سڑک کے کنارے کوئی درخت نہ تھا. بہت آسان ہے جی. اب سڑک کا جو کنارہ ہے نا، اس پر بھی میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. میں نے بتایا ہوا آپ کو کہ سڑک کا کنارہ یا کسی دریا کا کنارہ اس کو بینک بولیں گے. تو چونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے اور نیگیٹو بھی ہے کہ نہیں تھا، سو دیر واز نو ٹری. اب یہ یہاں پر واز بھی آ گیا اور نو بھی آ گیا تو دونوں سیٹسفائی ہو گئے، پاسٹ بھی اور یعنی نیگیٹو پاسٹ بھی. سو دیر واز نو ٹری. یہاں تک تو یہ چیز کلیئر ہوگی. سڑک کے کنارے، ایٹ دا بینک آف دا روڈ.
اگر روڈ کی بات ہو رہی ہے دیکھیں، ورنہ اگر دریا کی بات ہو رہی ہے تو ایٹ دا بینک آف دا ریور کہہ سکتے ہیں، لیک کہہ سکتے ہیں، کینال کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو مطلب ہے جس طرح وہ سوٹیبل ہوگا. ان چیزوں کے بھی میں اس سے پہلے ڈسکریمنیشنز آپ کو بتا چکا ہوں. سو یہ بھی ایکسرسائز جناب ہماری ہو گئی ہے. اب ہم ایک اور ایکسرسائز سٹارٹ کر لیتے ہیں اس لیکچر میں، پھر انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے. اور یہ جو آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں اردو اور انگریزی کے ساتھ ساتھ، تو یہ ظاہر ہے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گیون ہے. اس میں یہ ہے کہ یوز آف از، ایم، آر، یہ ہیلپنگ وربز ہیں، یہ آ جاتے ہیں پریزنٹ میں، اور واز اور ور آتے ہیں پاسٹ میں. یہ یاد رکھیے گا، یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ جو از، ایم، آر ہیں یہ والے جملے، تو یہ جناب آپ کے جو جملے ہوتے ہیں نا یہ والے، یہ کہلاتے ہیں آپ کے پریزنٹ میں. یہ لیں جی. اور یہ جو واز اور ور والے جملے ہوتے ہیں یہ یعنی کہ ہیلپنگ ورب، یہ پاسٹ کے لیے آ جاتے ہیں، واز اور ور. تو اس میں لیٹ سپوز اگر کسی جگہ پہ پاسٹ کا ہے، جیسے وہ مکار آدمی تھا تو اس کے ساتھ واز لگ جائے گا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہی واز ہے نا، ہی ایک سنگولر ہے. اور اگر زیادہ لوگ ہوں، جیسے ہم سب خوش تھے، اب یہ زیادہ لوگ آ گئے نا، ہم، وی، تو یہ دیکھیں یہاں ور آ گیا. تو یہ جو واز اور ور ہے یہ پاسٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ واز سنگولر کے لیے، ور جو ہے پلورل کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں. ان چیزوں کو چونکہ اس سے پہلے میں اپنے احاطہ تذکرہ میں لا چکا ہوں، تو اس لیے اب میرا خیال ہے مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ٹرانسلیشنز میں ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ان ٹچ رکھوں گا. باقی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ گرامر کے لیکچرز ہیں، یہ ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ جسٹ ہمارے چینل کے لیے ہیں. اور اس کو ظاہر ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی پرسن اس میں انوالو ہو کر اس میں کوئی بھی کوشچن کر سکتا ہے. اور یہ 9-10 سے لے کے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، 4 ایئر، یعنی آپ کسی بھی ایئر میں موجود ہیں اور کسی بھی آپ گریڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں آپ کو یہ انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ 9th کی بک کو میں نے ان پرٹیکولر اسی لیے ٹچ کیا ہے تاکہ یہ بھی اس بہانے جو ہے نا یہ اس کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اسی کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ جن بچوں کی یہ کتاب ہے ان کے سلیبس میں تو وہ بھی ظاہر ہے اس سے استفادہ کر لیں گے. اور عام لوگ جو اپنی انگریزی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسلیشنز کو، ووکیبلری کو، اور کس طریقے سے سنٹینس کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اگین کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کوشچن یا اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.